حصول علم کی اہمیت، مسلمان کو علم کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے، یعنی مسلمان ہونے کے ناطے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم کی بدولت ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور پھر مسلمان جو ہے علم کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے مسلمان ہونے کے ناطے۔ قرآن نے دین کی بنیادی احکام کے ساتھ ساتھ دنیاوی فلسفہ، تاریخ، غذا اور غذائیت اور سائنسی علوم پر غور و فکر کی بھی دعوت دی ہے، یعنی قرآن نے جو ہے دین کی بنیادی احکام کے ساتھ ساتھ اس نے کہا ہے دنیاوی طور پر جائے، یعنی دنیاوی علم میں آپ کا فلسفہ ہے، تاریخ ہے، غذا ہے اور غذائیت ہے اور سائنسی علوم پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ رزق حلال بھی اسلام کا تقاضا ہے، یعنی کیا ہے، اسلام کہتا ہے کہ جب بھی رزق کماؤ وہ حلال طریقے سے کماؤ، یعنی حلال ذرائع سے کماؤ۔ پہلے یہ سوچ سمجھ لو کہ رزق حلال کہاں سے ملتا ہے زیادہ بہتر ہے، وہیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے، یعنی جس فیلڈ میں بھی آپ جائیں کوشش کریں وہ ٹائم ہو، ایز اے ٹیچر کے حساب سے، ایز اے جو ہے آفیسر کے حساب سے، ایز اے جو ہے آپ جو ہے فوڈ کے حساب سے، فیکٹری کے حساب سے، جو بھی آپ کس حساب سے اپنا کام کریں کہ آپ کا جو آپ کما رہے ہیں وہ حلال طریقہ ہو جائے، یعنی اسے حلال طریقے سے کمائیں۔ اس لیے مومن کو معاشی علوم و فنون سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہمیں معاش سے تعلق رکھنے والے تمام علوم و فنون سے واقفیت حاصل ہونی چاہیے۔ بندہ مومن کی عبادت کا مقصد تقویٰ اور رضا الہی کا حصول ہے، یعنی جب ہم بندہ مومن کی حیثیت سے بات کرتے ہیں تو ہمارے اندر سے عبادت کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہونا ہے اور اس کی رضا حاصل کرنی ہے، یعنی ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہونی چاہیے، ہمارے زندگی کا مقصد ہونا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ ہمیں وہی کام کرنے چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرما دیا ہے، ہمیں ان چیزوں سے پیچھے ہو جانا چاہیے، یہی ہمارے مومن ہونے کی نشاندہی ہے اور تقویٰ حاصل کرنے کا ہمارا مقصد بھی یہی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، ترجمہ، اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ کے بندوں میں سے اہل علم جو ہیں، جو علم حاصل کرنے والے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں وہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے کیا حکم کہاں کہاں کے لیے فرمایا ہے، یعنی ہمیں اللہ سے ڈرتے ہوئے جب ہم اللہ سے ڈریں گے تقویٰ حاصل کریں گے، رضا الہی حاصل کریں گے، اور جب اللہ سے ہی نہیں ڈریں گے تو ہم دنیا کو یعنی دنیا کی ایک دوزخ کی مانند ہے، ہم اس کو جو ہے جنت تصور کریں گے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جو علم حاصل ہوا ہو اسے آگے پھیلایا جائے، دیے سے دیے کو جلایا جائے، یعنی ایک دیے سے دیے کو جلا دے، یعنی ایک علم حاصل کرنے والا دوسرے علم کو دے اور دوسرے حاصل کرنے والا تیسرے کو دے، یعنی اس سے کیا ہے، دیے سے دیے کو جلایا جائے گا، علم کی شمع کو روشن کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اسے آگے پہنچا دو اور اس کی تبلیغ کرو، یعنی جو آیت بھی سنو اس کے ترجمے میں نہ اپنے پاس سے اضافہ کرو نہ اپنے پاس سے کمی کرو، بلکہ دو گا تو جو ہے پہنچانا چاہیے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جو علم حاصل ہوا ہے اسے آگے پھیلایا جائے، یعنی دیے سے دیے کو جلایا جائے۔ اس نے نے فرمایا، یعنی مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اسے آگے پہنچا دو، اس کی تبلیغ کرو۔ اسی طرح آخری حج کے موقع پر ارشاد ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی جو حاضر ہے وہ اس تک میری یہ تعلیم پہنچا دے۔ آخری حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی واضح الفاظ یہ ہیں کہ وہ اس تک میری یہ تعلیم پہنچا دے جو یہاں نہیں، اور پھر حصول علم کے لیے عمر کی بھی کوئی قید نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی گود سے قبر میں اترنے تک حصول علم کا عمل جاری رکھنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد پاک ہے، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے، یعنی یہ بات سامنے رکھی گئی ہے کہ مومن جو علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا، کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، کبھی اس کا دل نہیں بھرتا، وہ ہمیشہ جو ہے علم کی جدوجہد میں لگا رہتا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ علم حاصل کرنے والا کہا جاتا ہے، یعنی حضرت بزرگ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ حکمت والی بات مومن کا گمشدہ سرمایہ ہے، مومن جہاں بھی اسے پائے اس کا زیادہ حقدار ہے۔ یعنی علم حاصل کرنا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا ایک بہت بڑی جو ہے عظمت والی بات ہے۔ حصول علم کی اہمیت آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حصول علم کے سلسلے میں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور ہمیں علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ یعنی عہد رسالت میں علم کی اشاعت کس طرح کی گئی، اس کے بعد حصول علم کی اہمیت بیان کی گئی، اور علم کی اہمیت کے سلسلے میں تمام حدیث مبارکہ کو تفصیل سے سمجھیے۔ انشاءاللہ یہ ٹاپک آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اینڈ ہو گیا آپ کا یہ ٹاپک فضیلت۔ کہا جاتا ہے علم وجہ فضیلت انسان فرق مابین آدم و حیوان، یعنی علم کی وجہ سے ہی آدم اور حیوان میں فرق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جو حکم دیا وہ اسی علم کی بدولت دیا۔ انسان کو اشرف مخلوقات بنایا، اور مخلوقات کا درجہ دینے کے بعد فرشتوں کو جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی اسی سے ہمیں علم کی فضیلت اور علم کی عظمت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ علم عظمت و سربلندی کا ذریعہ ہے۔ زیور علم سے آراستہ لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عالم و جاہل برابر نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ کیا وہ لوگ جو علم ہاں رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کوشچن مارک کے سوال کیا گیا ہے۔ اور جو لوگ نور ایمان سے منور ہو کر علم سے کام لیتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے ترجمہ، یعنی تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، وہاں دو مجلسیں ہو رہی تھیں، ایک حلقہ ذکر تھا اور دوسرا حلقہ علم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی اور پھر علم کی مجلس میں شریک ہو گئے اور فرمایا کہ یہ پہلی مجلس سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کی پھلواریوں میں سے گزرو تو ان سے جی بھر کر فائدہ اٹھایا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا جنت کی پھلواریاں کیا ہیں؟ فرمایا علم کی مجلسیں۔ مندرجہ چند روایات سے علم کی اہمیت کیوں واضح ہوتی ہے۔ علم حاصل کرو اللہ کے لیے، علم حاصل کرو نیکی ہے، علم کی طلب عبادت ہے، اس میں مصروف رہنا تسبیح اور بحث و مباحثہ کرنا جہاد ہے۔ علم سکھاؤ تو صدقہ ہے، علم تنہائی کا ساتھی ہے، فراخی اور تنگ دستی میں رہنما ہے، غمخوار دوست ہے اور بہترین ہمنشیں ہے۔ علم جنت کا راستہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے قوموں کو سربلندی عطا فرماتا ہے۔ لوگ اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، دنیا کی ہر چیز ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، کیونکہ علم دلوں کی زندگی ہے اور اندھوں کے لیے بینائی ہے۔ علم جسم کی توانائی اور قوت ہے۔ علم کے ذریعے انسان فرشتوں کے اعلیٰ درجات تک جا پہنچتا ہے۔ علم میں غور و خوض کرنا روزے کے برابر ہے۔ علم ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صحیح اطاعت اور عبادت کی جا سکتی ہے۔ علم سے انسان معرفت الہی حاصل کرتا ہے، اس کی بدولت انسان اللہ اور اس کے بندے کے حقوق ادا کرتا ہے۔ علم ایک بیج بہا رہبر ہے، بیج رو اور رہبر ہے، یعنی رہنمائی کرنے والا ہے اور عمل اس کے تابع ہے، یعنی جو عمل کیا جائے گا وہ اس کے مطابق ہی کیا جائے گا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس سعادت سے محروم ہیں۔ یعنی اگر علم کے حوالے سے دیکھا جائے تو علم ہمیں اچھائی کے راستے پر لے کے جاتا ہے، اور وہ لوگ جو علم حاصل نہیں کرتے ان کی اللہ تعالیٰ ہی رہنمائی کرے گا۔ یعنی یقیناً یا اس کا جو کہا گیا ہے بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس سعادت سے محروم ہیں۔ اگر ہاں وہ لوگ تمام سہولیات مہیا ہیں اور پھر بھی وہ علم حاصل نہیں کرتے، یقیناً یہ جملہ انہی کے لیے کہا گیا کہ بدقسمت ہے وہ لوگ جو علم سعادت سے محروم ہیں۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو درس دیتا ہے کہ علم کی تلاش میں نکلو اور حکمت کے موتی جہاں سے ملے انہیں حاصل کرو۔ علم کی فضیلت اس امر سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حکومت اور سلطنت سے اسی قوم کو سربلند فرمایا ہے یا سرفراز کیا ہے، یا جو ہے یہ شرف عطا فرمایا ہے جسے علم و عمل میں برتری حاصل تھی۔ اسی اصول کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام بھی ملائکہ پر فضیلت لے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کی بدولت ملائکہ پر بھی فضیلت دے دی۔ علم ہی کی بنا پر مسلمان تمام دنیا پر چھا گئے۔
یعنی جس طرح قرآن کا علم حاصل کیا، دین کا علم حاصل کیا، اسی علم کی بنا پر جو مسلمان دنیا پر فضیلت چھا گئے، یعنی برتری حاصل کر گئے۔ مگر جب انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا اور علم کی روشنی سے دور ہوئے، زوال کا شکار ہو گئے، یعنی وہ پستی کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا بلند مقام مرتبہ چھین لیا اور ان کو زوال کا شکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح و شام جو دعائیں مانگا کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، یا ترجمہ یعنی اے اللہ، میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں، یعنی ایسا علم جس سے میں دنیا کو، دوسروں کو نفع دوں، جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ اسی طرح یہ بھی مشروط دعا ہے کہ اللہ، جو علم تو نے ہمیں دیا ہے اسے ہمارے لیے مفید بنا اور ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہمیں نفع پہنچائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم عطا فرمائے اور اس پر عمل اور اس کی اشاعت کی توفیق بھی نصیب فرمائے، آمین۔ چیپٹر آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ گیا ہوگا، وہ آپ اس چیپٹر کو اچھی طرح سمجھیے اور جو بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے اچھی طرح آپ چیپٹر کو سمجھیں گے اور اس کو یاد کریں گے۔